یہاں سے حضور کے لیے علم غیب بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، علم ما کان و ما یکون نبی کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اگر یہ علم غیب ہوتا، حضور کے پاس علم ما کان و ما یکون ہوتا تو وحی کا دروازہ بند ہو جاتا۔ علم ما کان و ما یکون ہوتا تو پھر ہر جگہ ایسا ہی معاملہ ہوتا، بہت سارے معاملات میں حضور کو وحی کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ اور جب مدت انتظار گزر گئی، جو علم تفسیر کے ماہرین نے 3 دن لکھی ہے کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا تو حضور 3 دن تک یا جب تک مصلحت فوت نہ ہو جائے تب تک وحی کے انتظار کے پابند ہوتے تھے۔ جب انتظار کی مدت گزر جائے یا مصلحت کے فوت ہونے کا خطرہ لاحق ہو، پھر اللہ کے نبی اجتہاد فرماتے تھے، اجتہاد سے فیصلہ کرتے تھے۔ نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ اگر غیر نبی امت کے مجتہدین کسی معاملہ میں اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد میں خطا ہو تو وہ قیامت تک برقرار رہتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نبی کے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اللہ نبی کو اس پہ برقرار نہیں رہنے دیتے، فوراً وحی بھیج دیتے ہیں اور اس خطا کو ختم کرا دیتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نزول وحی کی مدت گزر جانے کے بعد اجتہاد کرتے تھے، اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے تھے۔ بہت سارے مواقع پر نکیر بھی آئی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے نبی نے بدر کی لڑائی سے پہلے پیشین گوئی کی، جس کے جہاں مرنے کا فرمایا وہاں وہی مرا اور زندہ نہ بچ سکا، اس کا تعلق نبی کے معجزات سے ہے، علم غیب سے نہیں ہے۔ ایک جزوی واقعہ سے علم غیب ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر تو کبھی بھی اس کے برعکس برخلاف نہ ہوا ہوتا تب کچھ گنجائش تھی بات کرنے کی، اگرچہ تب بھی نہیں تھی قرآن کی سری نصوص کے ہوتے ہوئے، لیکن چلو پھر کچھ پوزیشن اور ہوتی۔ جب ایسا نہیں ہے تو نبی کے معجزات کا بھی ایک باب ہے۔ معجزات اور خدائی صفات کو گڑمڑ نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر عرض میں نے یہ کیا، نبی کا علم حتمی اور یقینی